تعالی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حاضرین کرام اور عزیز طلبہ، آج کی یہ مجلس جو مبارک مجلس میں ہم جمع ہیں اور اس کی سعادت سے بہرور ہو رہے ہیں، یہ در حقیقت ان بچوں کے اعزاز میں منعقد کی گئی. تو اس طرح کی مجلسوں میں اصل مخاطب تو یہ عزیز طلبہ ہوتے ہیں، لیکن حاضرین مجلس کا بھی اس میں پورا لحاظ کیا جاتا ہے. یہ مجلس کئی طرح سے بابرکت ہے. ایک تو یہ ایسی مجلس ہے جس میں قرآن کریم کا ختم ہوا ہے اور قرآن کریم کے ختم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوا ہے. حضرت مجاہد ایک عظیم تابعی ہیں. حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں. فرماتے ہیں کہ ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن. قرآن کے ختم کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوا کرتی. حضرت عبداللہ بن مسعود ایک عظیم صحابی، آپ فرمایا کرتے تھے من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ. جسے قرآن کریم ختم کیا اس کی دعا عند اللہ مقبول ہوتی. حضرت انس بن مالک جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کا یہ اہتمام تھا کہ جب قرآن کریم ختم کرتے تو اپنے بال بچوں اور گھر کے تمام افراد کو جمع کرتے اور دعا کرتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خاص اہتمام تھا. وہ ایک آدمی کو مقرر کر رکھے تھے، ایک آدمی ایک قاری کے اوپر، جب یہ قرآن ختم کریں تو اس وقت ہمیں مطلع کرو تاکہ آخر میں آ کر کے میں اس دعا کے اندر شریک ہو سکوں. اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ عظیم مجلس ہے جس میں ہم سب جمع ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے اور اس سے مانگنے اور اس کے حضور اپنی حاجتوں کے رکھنے کی یہ گھڑی. صرف اس طرح کا ایک پروگرام محض نہیں ہے کہ ہم جمع ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم سنہرا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اس میں ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں، باتوں کو سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے خواستگار ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ سب سے عظیم، اس کی ذات سب سے بلند، اس کا کلام بھی اسی طریقے سے سب سے بلند اور عظیم ہے. لہذا اس کلام کے جو حاملین ہیں، جنہوں نے اپنے سینے میں بسا رکھا ہے، یہ بھی قابل قدر بچے ہیں، عزیز طلبہ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، پورے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی اور فرمایا کہ میں نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا. اس سے پہلے کی جتنی کتابیں تھیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کے سپرد کر دی گئی تھی. ان کے علماء نے ان کتابوں کی حفاظت نہیں.
तौरेत में खुर्द होगा, इंजील में खुर्द होगा, ज़बूर में खुर्द होगा, तमाम सुहफ़ के अंदर सुहफ़ समाविया के अंदर खुर्द किया गया, तहरीफ की गई। लेकिन सिर्फ ये कुरान करीम एक ऐसा कलामुल्लाह है जिसको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मिन वान वैसे ही जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ था वो कुरान हम तक पहुंचा है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले ली थी और हिफाजत का एक निज़ाम बनाया, एक सिस्टम बनाया। ज़ाहिर को तो हर चीज़ पे बात है, दुनिया के सारे निज़ाम को चलाता है तकवीनी तौर पर। लिहाजा कुरान करीम की हिफाजत जब अपने सिम्मे लिया है तो किसी न किसी तरीके से उसकी हिफाजत कर लेगा। हम अगर उसके लिए आमादा और तैयार न हो तो दूसरी कौमें आएंगी, दूसरे अफराद आएंगे, दूसरे अशख़ास आएंगे और वो उसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इसे लौहे महफूज में रखा, और लौहे महफूज जहाँ किसी खुर्द की गुंजाइश नहीं। लौहे महफूज से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान दुनिया में लाए और लाने के बाद बैतुल इज्जत पे खास मकाम है, उसमें कुरान करीम को रखा। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमीन और अमीन के पास ला रहा है। नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम को हज़रत जिब्रील अमीन लेकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे आ रहे हैं, नाज़िल हो रहा है। और वो भी इस शान से कि हम आपको याद कराते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। हमारे ये बच्चे जब याद करने पे आते हैं तो खूब हिलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद वो भी उस्ताद के सामने जाने के बाद हैरत तारी होती है, कितने बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, इन अलैना जमअहु व कुरआन। हमें आप जुबान को हरकत मत दीजिए, जुबान को हिलाने की जरूरत नहीं। हमने आपके याद कराने और उसको बयान करने और आपके दिल के अंदर, सीने के अंदर महफूज करने की जिम्मेदारी हमने ले रखी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हाफिज हो गए दुनिया में, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से सहाबे किराम की जमयत हाफिज हो गई। हज़रत अबू बकर हाफिज हो गए, हज़रत उमर हाफिज हो गए, हज़रत उस्मान, हज़रत अली हाफिज हो गए, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, हज़रत अबू हुरैरा, सहाबा की एक लंबी जमात। हज़रत आयशा हाफिजा हो गई, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा हाफिजा हो गई। सहाबियात में भी हाफिजा हुई और सहाबी में भी सहाबा की एक कसीर जमात हाफिज हो गई। और जाहिर है कि उसमें सब कम उम्र तो नहीं थे, काफी तादाद उम्र के बड़े बड़े मरहले में थे, बुढ़ापे के मरहले में थे, अधेड़ होने के मरहले में थे और मुख्तलिफ मराहिल जिंदगी से गुजर रहे थे। लेकिन उन्हें शौक था, इश्तिगाल था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अक़ीदत थी, जिसकी बुनियाद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान फ़ैज़ तर्जुमान से निकले हुए कलमात को वो महफूज कर लिया करते थे। हिफाजत के बहुत से तरीके थे उस ज़माने में। एक तरीका तो ये था कि लिख लिया जाए। लिखने का अंदाज उस ज़माने में लिखने का कोई रवाज नहीं था, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे लिखा जाए। ऊँट की चौड़ी चौड़ी हड्डियों पर, खजूर के छालों, दरख्त के छालों पर, पत्तों पर, और इस तरीके से कुरान की हिफाजत हुआ करती थी लिख करके भी। और इब्तिदाई मरहले में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था कि मेरी जुबान से जो और कलिमात कलामे इलाही के अलावा निकलते हैं उन्हें ना लिखा करो। ला तक्तुबू अन्नी इल्ला कुरान, सिर्फ कुरान लिखना, ताकि कुरान और हदीस आपस में गड़बड़ और मुख्तलिफ ना होने पाए। तो एक लिखने का अंदाज। फिर दूसरे सबसे बड़ा जो इम्तिहान जरिया था कुव्वत हिफ्ज़। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को कुव्वत हिफ्ज़ अता की। कुव्वत हिफ्ज़ बहुत जबरदस्त थी। बड़े बड़े लंबे अशार उनको याद हो जाया करते थे, शजरे अपने शजरे कसब उनको लंबे लंबे याद हुआ करते थे। उन्हें फख्र होता था कि हमारे कबीले के अंदर ऐसे ऐसे शवारा, वलगा, फुसहा, बुलगा मौजूद हैं, लिहाजा सारी चीजें याद कर लिया करते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलने वाले, जुबान से निकलने वाले कलिमात को भी
وہ ازبر کر لیا کرتے تھے۔ ذاتی ذات جب یہ کیفیت پیدا ہوئی اور ایک سلسلہ قائم ہوا تو پھر یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ کثیر تعداد حفاظ کی ہو گئی، بچوں میں بھی، جوانوں میں بھی اور بڑوں میں بھی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے بیر معمولہ کے موقع پر جب یہ اقوام کے لوگ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو بھیجیے تاکہ تعلیم دے سکیں، انہیں قرآن سکھا سکیں اور اسلام کی بنیادی باتوں سے روشناس کرا سکیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرہ کو بھیج دیا، لیکن جب بیر معمولہ پہ پہنچے تو وہاں جانے کے بعد ان سبوں نے دھوکہ دیا اور دھوکے سے ان تمام قرہ کو شہید کر دیا۔ ایک عظیم سرمایہ ملت اسلامیہ کا تھا جو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بہت ہی قلق ہوا، یہاں تک کہ آپ نے قرآن نازلہ پڑھنا شروع کیا۔ 30 یا 40 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قرآن نازلہ پڑھتے تھے اور ان کے لیے بددعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک عظیم صدمہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار پر کہ کتنی محنتوں سے تو میں نے ان افراد کو تیار کیا تھا، وہ بھی ابتدائی مرحلہ تھا۔ کچھ لوگ مشقت پر اسلام ہوتے تھے، حلقہ بغو سے اسلام ہوا کرتے تھے، ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا تھا۔ کیسے کیسے یہ افراد تیار ہوئے تھے، صفہ کی جماعت تھی، صفہ کے اندر لوگ آیا کرتے تھے جو دن میں جاتے تھے جنگلوں میں لکڑیاں چنتے، رات میں آتے قرآن کی تلاوت کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باخبر ہوتے، ان تمام چیزوں کو سیکھا کرتے تھے۔ ایک عظیم سرمایہ چلا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور اس وقت مسیلمہ کذاب سے ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ یمامہ، اور اس میں مسلمانوں کو صرف مدعی نبوت تھا، اپنے کو نبی کہا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس جنگ کے اندر بھی ہمارے 70 قرہ شہید ہوئے، اور مسلمانوں کے شہید ہونے کی تعداد تو زیادہ ہے، گرچہ وہ بھی مارا گیا اور اس کا سلسلہ ہی وہاں سے ختم ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے اور اس کو چاہنے والے اور اس کے افراد سے کوئی نہیں ملے گا آپ کو، اور یہی طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ باطل طاقتوں اور قوتوں اور باطل مذاہب و نظریات کا، وقتی طور پر ظاہر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہوتے ہیں۔ اس میں بھی 70 ہمارے قرہ، 70 شہداء شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں تبادلہ خیال سے یہ بات طے ہوئی کہ قرآن کو جمع کر لینا چاہیے۔ یہ ایک عجیب مرحلہ تھا کہ اب تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں کیا تھا، تو ہم ان کے ماننے والے یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت اور دوسرے جو کاتبین وحی ان کو بلایا، خاص طور پہ حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ دیکھو ایک عظیم کام ہے اور اس طریقے سے قرآن کو جمع کرنا ہے، ورنہ کہیں خدا نخواستہ اس طرح کی جنگیں ہو رہی ہیں اور یہ ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہمارا ضائع نہ ہونے پائے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میرے لیے یہ کام اتنا زیادہ بھاری اور مشکل تھا، پہاڑ کا تو یہاں سے لے کے وہاں تک اٹھا کر کے لے جانا میرے لیے آسان تھا، لیکن یہ عظیم کام میرے لیے بہت ہی بھاری اور بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوگا جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انک رجل شاب عاقل لا نتهمک، آپ کو جوان ہو، عقل مند ہو، ماشاءاللہ تجربہ کار ہو، اور آپ پر کوئی تہمت بھی نہیں۔ آپ نے اب تک جتنے کام آپ کو دیے گئے ہیں سارے کاموں کو آپ نے بحسن و خوبی پوری ذمہ داری سے نبھایا ہے، لہذا آپ جائیے۔ حضرت عمر جاتے ہیں، جا کر کے بیٹھ جائیے مسجد کے دروازے پر، اعلان کر دیجیے کہ جس کے پاس جو نسخہ ہے قرآن کا لایا جائے اس کو جمع کرنا ہے۔ حضرت زید بن ثابت تھے اپنے حافظے سے بھی لکھ سکتے تھے، حضرت عمر حافظ تھے اپنے حافظے سے لکھ سکتے تھے، بہت سارے حفاظ کرام تھے وہ اپنے حافظے سے جمع کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ایک نظام بنایا، سارے لوگ لائیں اور اس کے صحت کے اوپر 2 گواہ بھی مقرر کر دیے جائیں، اور اس طریقے سے قرآن کا ایک ذخیرہ جمع کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اجباری تعلیم لاگو کر دی، تمام چھوٹے بڑے بچوں مردوں لوگوں کو قرآن
جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے، اور ہر آدمی کو اپنے لہجے پر، اپنی زبان پر، اپنے طریقے ادا پر ناز بھی ہوتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ لسانی عصبیتیں ہوتی ہیں، لسانی عصبیتوں پہ تو ملک تقسیم ہو جایا کرتے ہیں۔ اس طریقے کی کیفیتیں ہر آدمی کہنے لگا، اس لیے انزل قرآن والا سبات حروف، قرآن تو مختلف لہجات پہ تھا، لیکن جب دیکھا کہ وہاں پر لوگ، ہر آدمی یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب میرا لہجہ اچھا ہے، میرا طریقہ اچھا ہے، میرا طرز ادا اچھا ہے، حضرت حذیفہ ابن امام نے کہا، حضرت عثمان غنی سے اس کی فکر کیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں چل کر کے مسئلہ پیدا ہو جائے۔ لہذا انہوں نے حضرت حفصہ کے پاس جو قرآن حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا تھا، حضرت عمر کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، حضرت حفصہ سے منگایا، اور منگانے کے بعد پھر کاتبین وحی کو جمع کیا اور کہا ایک لہجے پہ جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک لہجے پہ مصحف عثمانی جمع کر دیا گیا، اور اس مصحف عثمانی کو دنیا کے تمام اس وقت کے جتنے بھی اہم مراکز تھے، علمی مراکز تھے، وہاں پر اس کو بھیج دیا گیا، اور وہی مصحف عثمانی ہے جسے آج ہم پڑھتے ہیں، اور بغیر کسی کمی بیشی کے آج تک وہ محفوظ ہے، اور آج بھی اس کے کچھ نسخے استنبول اور تاشقند وغیرہ کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ اور پھر اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے، یہ ہمارے عزیز بچے، جو چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ہیں، ان کے قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرا دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی نے تو 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا، ایک بچہ مامون رشید کے زمانے میں لایا گیا، اس نے تو 4 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا، اور 3 دن کے اندر یاد کرنے کی ہمارے امت کے اندر مثال ہے۔ ہشام کلبی ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے چچا بہت زیادہ ان کے اوپر نقد کیا کرتے کہ تم حافظ نہیں ہو، تم حافظ نہیں ہو۔ انہوں نے اپنے کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا جب تک کہ میں حافظ نہیں ہو جاؤں گا تب تک میں نہیں نکلوں گا، اور اس طریقے سے انہوں نے 3 دن میں قرآن کریم یاد کر کے سنا دیا۔ 3 دن میں یاد کرنے کی مثال موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ میں ایسا عجیب ہوں کہ میں بھولا بھی عجیب، یاد بھی کیا عجیب، یاد بھی کیا تو نمونے کا، اور مجھ سے بھول بھی ہوئی تو نمونے کی، بالکل بے مثال بھول ہوئی۔ میں نے داڑھی ایسے پکڑی کینچی آگے چلانے کو ادھر کو چلایا، بھولا بھی تو اسی طریقے سے، اور یاد بھی کیا تو اسی طریقے سے۔ حضرت محمد ابن حسن الشیبانی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نام سنتے ہیں، جانتے ہیں، انہوں نے 1 ہفتے میں قرآن کریم یاد کر لیا۔ گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد امام ابو حنیفہ کے پاس، اور حضرت امام حنیفہ سے کہا کہ میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے، فقہ پڑھنے کے لیے۔ کہا فقہ میں تو استنباط کی ضرورت ہوتی ہے، استنباط کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن یاد ہو، جائیے قرآن پڑھ کر کے آئیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو فقہ کی تعلیم دیتا ہوں۔ گئے اور 1 ہفتے میں قرآن کریم یاد کیا اور یاد کر کے چلے۔ یہ اور اس طریقے کی نہ جانے کتنی مثال ہے۔ ہمارے اس ہندوستان میں حضرت نانوتوی رحمٰن نے 27 دن میں حفظ کر لیا۔ مولانا سیف اللہ خان صاحب جو ابھی کچھ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، صاحب کشف الباری، انہوں نے بھی 27 دن میں یاد کر لیا۔ امام زہری نے 80 دن کے اندر قرآن کو یاد کر لیا۔ ایک کثیر تعداد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کراتا ہے، ورنہ وہ کلام، وہ قرآن جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ رکھ دیں، پہاڑ کی چوٹی پہ، یہ پہاڑ کی چوٹی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیا انسان کے قلب کے اندر اس بات کی حمیت، اس کی طاقت ہے کہ وہ قرآن محفوظ کر سکے؟ لیکن نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک اس کو پہنچایا۔ لہذا اس قرآن کی بہت ہی عظمت کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کی ضرورت ہے، اور ایسا نہ کیا جائے کہ اس سے لاپرواہی برتی جائے۔ لا تقوم الساعة، قیامت نہیں آئے گی حتی یجعل القرآن عارا، یہاں تک کہ قرآن کا پڑھنے پڑھانے کو عار سمجھا جانے لگے۔ جب قرآن کی اہمیت گھٹ جائے گی، معاشرے سے اس کی عظمت گھٹ جائے گی، اس کے پڑھنے پڑھانے کو عار سمجھا جانے لگے گا، تو یہ سمجھیے کہ قیامت آنے کو ہے، قیامت کی آمد ہے، قیامت کی شروعات ہو رہی ہے۔ ویسے تو بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن بہت ساری علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ آخر میں جب کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اس کے بعد سے قرآن اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا تلاوت القرآن قبل ان یرفع، چاہیے کہ تم لوگ قرآن کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو قبل اس کے کہ قرآن اس دنیا سے اٹھا لیا جائے۔ یہ قرآن اس دنیا کی روح ہے،
جس طریقے سے کہ روح کے نکل جانے کے بھی انسان بالکل لاشا ہو جاتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب اس دنیا سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، گویا روح نکال دی جائے گی، تو پھر اس دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اور درہم برہم ہونے لگے گا، توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی، زلزلے آئیں گے، قیامت آ جائے گی اور دنیا کا سارا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ تو اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم دولت سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، آپ اس کی قدر کیجئے، ہم سب اس کی قدر کریں، اس کی تلاوت کو عام کریں، اس کے پڑھنے کو عام کریں، اس کے سمجھنے کو عام کریں۔ اگر سمجھ کے پڑھ لیں تو پھر کیا بات، بغیر سمجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ پر، ایک حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے نیکی ہوتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، نیکی وہ بھی 10 گنا۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف 10۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے اندر آپ غور کیجئے کہ شیطان ہے، مثلا الشیطان آیا ہوا ہے قرآن کے اندر ایک لفظ، الشیطان کو آپ ورد کرنا شروع کر دیں، ظاہر ہے کہ شیطان کے سوائے نحوست کے کچھ نہیں آنے کا، لیکن اگر قرآن کریم کے اندر شیطان وہی آتا ہے تو الف کا بھی 10 ملتا ہے، لام کا بھی 10 ملتا ہے، سین کا بھی اور یا کا بھی اور قا کا بھی اور الف کا بھی اور نون کا بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی بات نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پڑھنے پر، بغیر اس کے معنی و مطلب کے سمجھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ لہذا اے عزیز طلباء، اس قرآن کریم کی قدر کرو اور تمام ہمارے معاشرے کے اندر اس تعلیم کو عام کر دو۔ ایک تو یہ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی موضوع ہمارے عزیز بچے تھے جنہوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا اور اس کا ختم کیا۔ اس کو کہتے ہیں وحی متلو، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا نزول ہوتا ہے، اور یہ وحی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی تو آپ بالکل پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انی رأیتہ ینزل فی الیوم الشدید البرد، میں نے دیکھا ہے وہی اترتے ہوئے بالکل کڑاکے کی سردی میں، کیا پوزیشن ہوتی تھی، ان جبینہ یتفصل عرقا، پیشانی آپ کی پسینے سے شرابور ہو جائے گا۔ آپ زید بن ثابت کے ران پہ ایک مرتبہ سر رکھے ہوئے تھے، اتنے میں وہی آئی، لگتا تھا کہ ہڈی ٹوٹ جائے۔ جس وقت آپ کسی اونٹ پر بیٹھتے اور کسی وقت اگر آ گئی وحی آ گئی تو وہ اونٹ تحمل نہیں کرتا تھا، بیٹھ جایا کرتا ہے، یہ قول صحیح ہے۔ اور غار حرا میں جب آئی تھی وہی پہلی، اس وقت بھی جو کیفیت ہوئی تھی، جانے کے بعد کہا تھا حضرت خدیجہ سے کہ زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا، اور حضرت خدیجہ نے انہیں تسلی کے کلمات کہے تھے، اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ کو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور جو پریشان حال ہوتے ہیں ان کے بوجھ ہوتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو نادار اور اس طریقے کی یتیم وغیرہ ہیں ان کو کما کے کھلاتے ہو، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے سلسلے میں اگر کوئی بات آتی ہے تو اس میں مدد میں کرتے۔ یہ قرآن کریم ایک عظیم دولت ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ، یہ نسخہ کیمیا نسخہ ہدایت ہے، ہدایت بشری کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اس کا خاص موضوع ہدایت انسانی، کہنے کو تو لوگوں نے کہہ دیا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ تمام علوم اس قرآن کے اندر رکھ دیے گئے ہیں لیکن ہماری عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے یہ قرآن ہدایت انسانی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، اس قرآن کی ہدایتوں سے ہمیں بہرور فرمائے، اور اسی قرآن پر چل کر کے ہی آپ پورے طور پر ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ فتنے کا زمانہ، حضرت علی نے پوچھا تھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنے بہت ہیں، حضرت علی نے پوچھا کہ اس سے مخرج کیا ہوگا، اس سے نکلنے کی شکل کیا ہوگی، کہا کہ کتاب اللہ، صرف ایک اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم، جس میں پہلے کی بھی خبریں ہیں، وخبر ما بعدکم، بعد کی بھی خبریں ہیں، وحکم ما بینکم، تمہارے درمیان کے احکام ہیں۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کسی عقل کی وجہ سے کوئی قرآن کو چھوڑتا ہے تو اللہ اسے توڑ دے گا، برباد کر دے گا۔ ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضل
اور جو شخص کی اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کا طلبگار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ لہٰذا ضلالت و ہدایت کا معاملہ وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت اور عظمت کے قبول کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہمارے اس پروگرام کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ، ہمارے ان عزیز طلباء نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی۔ یہ حدیث بھی در حقیقت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں وہی آپ بتائیں۔ گفتہ اللہ ہوا گرچہ خلقوں میں عبداللہ ہوا، وہ باتیں وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں گرچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی۔ لہذا یہ احادیث نبویہ بھی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی کے وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ باتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے پاک ارشادات۔ ان پاک ارشادات کی بھی حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں، ایک تو یہ وہ حفظ جیسے میں نے بتایا، دوسرا یہ کہ تعامل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جو حکم نے اس کی عادات ان کے لیے بالکل لازمی اور بالکل واقعی طور پر اس کے لیے کاربند ہو جایا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو کچھ کہا اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا جب لکھنے کی اجازت مل گئی۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث یاد کرنے والے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس حدیثیں مجھ سے زیادہ تھی اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا۔ بہرحال ہوتے ہوتے وہ زمانہ آیا کہ حضرت عمر عبدالعزیز کا زمانہ آیا، انہوں نے سوچا کہ ان احادیث کے ذخیرے کو بھی جمع کر دینا چاہیے۔ انہوں نے ایک خط لکھا، انظر ما کان من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکتب۔ حضرت ابن حزم الانصاری کو یہ خط لکھا کہ دیکھو جو حدیثیں ہیں اسے لکھ دو، اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ حدیث ضائع ہو جائے گی اور اس کو یاد کرنے والے علماء، اس کی حفاظت کرنے والے علماء یہ رخصت ہو جائیں گے۔ پھر اس طریقے سے ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے اس حفظ حدیث میں اور اس کی حفاظت میں انتھک کوششیں کی، راستہ طویل راستے طے کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ صرف ایک حدیث کے لیے بخاری میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس جاتے ہیں، 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں، مدینے سے شام کا سفر کرتے ہیں صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مصر کا سفر کرتے ہیں، عقبہ ابن عامر کے پاس وہ حدیث تھی، جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک حدیث حاصل کرتے ہیں اور لے کر کے چلے آتے ہیں۔ محدثین کے واقعات تو ایسے ہیں کہ بھوکے پیاسے انہوں نے اس حدیث کی حفاظت کی، اتنا زیادہ کبھی کہ پیشاب میں خون آ گیا، مچھلیاں خرید کر کے آئی ہوئی ہیں لیکن اس کو کھانے کی اور پکانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، 3 دن کے بعد کچی کھا جا رہے ہیں، 8 سال تک گھر سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، ہزار فرسخ اور میل پیدل چل رہے ہیں، ایک حدیث کے ان لوگوں نے حفاظت کی ہے۔ اور اس طریقے سے یہ حفظ حدیث کا کارنامہ، عظیم کارنامہ ہمارے پاس موجود ہوا اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اور ہوتے ہوتے آتا ہے زمانہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام بخاری کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے منتخب کر رکھا تھا، بچپن ہی سے ان کو پیدا ہی کیا تھا اس لیے کہ آپ کو ایک عظیم کارنامہ انجام دینا ہے۔ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ یتیمی کا داغ لگ جاتا ہے، والد انتقال کر جاتے ہیں، جبکہ ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، محمد ابن اسماعیل بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، حضرت امام مالک کے شاگرد تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک سے صحبت پائی تھی، بڑے نیک زاہد و پرہیزگار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مال میں کوئی ایک مال بھی مشتبہ نہیں چھوڑا ہے، اسی طریقے سے اسی کا اثر تھا بیٹے پر، لیکن داغ یتیمی جھیل گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا امتحان لینا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی دور کر دی، ظاہر کر دی، نابینا ہو گئی۔ ماں کو بے حد قلق ہوا
ابھی تو شوہر کے جانے کا قلق تھا، لیکن دوسری طرف دیکھا کہ بیٹے کی بینائی بھی چلی گئی، روتی تھی، گڑگڑاتی تھی، راتوں کو دعائیں کرتی تھی۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، جو کہہ رہی ہیں کہ رد اللہ علی ابنک بصرہ، تمہارے بیٹے پر اس کی نگاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا لیا، لکثرت بکائی لکثرت دعائی، آپ کی دعا اور کثرت آہوزاری کی بنیاد پر، اور صبح ہوتی ہے تو بینا ہو جاتے ہیں اور اتنی روشنی تیز ہو جاتی ہے کہ تاریخ الکبیر جو ان کی ایک کتاب ہے، چاندنی رات میں اس کا مسودہ وہ تیار کرتے ہیں۔ 5 سال میں مکتب میں بٹھا دیے جاتے ہیں، 10 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فارغ کر دیتے ہیں، 11 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ صلاحیت عطا فرما دی علم حدیث کی کہ علامہ داخلی کے درسگاہ میں جاتے ہیں اور ان کی بیان کردہ ایک سند کی تصحیح کر دیتے ہیں۔ شہرت ہو جاتی ہے ان کی یادداشت کی، ان کے قوت حافظہ کی، یہ کتنا قوی الحفظ یہ بچہ ہے، بچپن ہی میں 70,000 حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں۔ 16 سال کی عمر ہوتی ہے کہ حضرت وکیع اور حضرت عبداللہ بن مبارک کی کتابیں سب حفظ کر لیتے ہیں۔ 18 سال کی عمر ہوتے ہوتے قضائے صحابہ و تابعین لکھتے ہیں۔ 23 سال کی زندگی ہوتے ہوتے یہ بخاری کی تصنیف شروع کر دی، اور بخاری کو لکھنا جو انہوں نے شروع کیا، ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا، پہلے تو انہیں دل میں یہ خودداریہ پیدا ہوا کہ لاؤ ایک ایسی کتاب لکھ دیں۔ اب تک تو کتابیں ایسی تھی جس میں بھی ضعیف بھی تھی، جس میں صحیح بھی تھی، غیر صحیح احادیث بھی تھے، لہذا صحیح احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ میں تیار کر۔ یہ داعیہ تھا ہی ان کے استاد حضرت اسحاق ابن راہویہ نے بھی ایک بات کہہ دی اپنی مجلس میں کہ لو جماعتم کتاب مختصر فی الصحیح للسنن، کاش کہ تم میں سے کوئی ایسا ہوتا جو ایک کتاب مختصر صحیح سے متعلق صرف صحیح احادیث جس میں موجود ہوں کاش کہ لکھ دیتا۔ تیسری وجہ ایک اور بھی بنی، ایک تیسری چیز جو سبب تعلیم بنی، وہ یہ کہ خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ ان کو پنکھے سے جھل رہے ہیں۔ معبرین نے خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث کی خدمت ہوگی اور حدیث سے آپ دفاع کریں گے۔ یہ 3 چیزیں ایسی آئیں کہ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، اور 16 سال کی مدت میں آپ نے ایک عظیم سرمایہ لے دیا، اور ایسی کتاب جو صحیح صرف صحیح، اس کا نام صحیح البخاری ہم تو مختصراً کہتے ہیں، اس کا نام پورا کی پورا انہوں نے جو رکھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یعنی ایسی کتاب ہے جو جامع، جس میں 8 مضامین ہوتے ہیں، سیر، آداب، احکام، مناقب، عقائد اور اسی طریقے سے فتن وغیرہ 8 ہوتے ہیں۔ ان 8 کے مجموعے پر جو کتاب مشتمل ہوتی ہے اس کو جامع کہتے ہیں۔ مسند اس کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پورے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہو، کہیں سے کوئی انقطاع وغیرہ نہ ہو، اور ایسے ہی صحیح ہو، یعنی جس کے راوی ایسے ہوں جو قابل اعتماد ہوں، ثقہ ہوں، اور تامُ ضبط یعنی پورے طور پر جو کچھ بھی نقل کریں اس کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہو، اس میں نہ علت ہو نہ شذوذ ہو، ایسی صحیح حدیثوں کا ذخیرہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مختصر ہے۔ 6 لاکھ احادیث، آپ کو تو بہت ساری حدیثیں یاد ہیں، لیکن 6 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 7,275 حدیثوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اس کتاب بخاری کو انہوں نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس کی کچھ شرطیں تھیں، ان شرطوں کا لحاظ کیا گیا، جو شرطوں پر وہ حدیث اترتی اس کو تو اپنی کتاب کے اندر رکھتے، ان شرطوں کو اگر شرطوں پر پوری نہیں ہوتی وہ حدیث کو اپنی کتاب کے اندر اس کو جگہ نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد یہ کتاب مرتب کرنے کے بعد انہوں نے حضرت امام احمد کے سامنے، یحییٰ ابن معین کے سامنے اور علی بن المدینی کے پاس 3 محدثین، عظیم محدثین یہ ہیں، ان 3 عظیم محدثین کے سامنے پیش کیا کہ میں نے ایک مجموعہ صحیح احادیث کا تیار کیا ہے، دیکھیں۔ ان حضرات نے دیکھا اور کافی داد و تحسین سے نوازا، کافی اس کی تعریف کی۔ صرف 4 احادیث کے سلسلے میں ان لوگوں
کیا، لیکن اس میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام بخاری کا رجحان صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ کتاب مقبول ہوئی اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کے بعد اگر کوئی کتاب ہے یہ بخاری۔ اور ظاہر ہے کہ کیوں نہ انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں اور احادیث کے جمع کرنے میں کافی اہتمام کیا۔ چاہتے تو اپنی حفظ سے، اپنی یادداشت سے قلم اٹھاتے اور لکھتے چلے جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرتے، دعا مانگتے، اے اللہ یہ حدیث میرے فن کے اعتبار سے تو اس لائق ہے کہ میں اس کتاب میں اس کو رکھوں، لیکن آپ بھی میرے دل کے اندر ڈال دیجئے کیا واقعتاً یہ حدیث اس لائق ہے کہ اس کتاب میں رکھوں یا نہ رکھوں۔ تو جس چیز کے بارے میں انہیں شرح صدر ہو جاتا اس کو اپنی کتاب میں جگہ دیتے۔ ایسے ہی اس کے اندر جو عناوین قائم کیے جس کو ہم ترجمۃ الباب کہتے ہیں، ترجمۃ الباب کو حضرت امام بخاری بڑی اہتمام سے لکھا، منبر نبوی اور روضہ اطہر کے بیچ میں بیٹھ کر کے اس عنوان کو قائم کیا، اور عنوان کے اندر اتنی باریکی اور اتنی نزاکت اور اتنی اہمیت رکھی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، بخاری کی فقہ تو بھری ہوئی ہے اس کے تراجم میں۔ ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ صاحب اگر آپ بخاری کی فقہ کو جاننا چاہیں، کوئی کتاب بخاری کی فقہ کے اندر الگ سے نہیں ہے، لیکن اگر فقہ کے سلسلے میں ان کا کیا نظریہ ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہنا، وہ اگر چاہیں تو آپ اس کے تراجم میں، اس کے عنوان کے اندر آپ غور کر سکتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے ان کا تفقہ اگر جاننا چاہتے ہیں اور معیار فقہ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے عناوین میں ان کے ترجموں کے اندر غور کر لیں۔ اور واقعتاً اس وقت سے لے کر کے آج تک ہمارے محدثین اس کے تراجم کے معانی میں غور و فکر کرنے میں آج بھی سرگردہ ہیں، اور بہت سارے معانی اور بہت سارے جو ہے مناسبتیں ایسی ہیں جس میں کافی پریشان نظر آتے ہیں علم، اس لیے کیونکہ ہم دقت نظری بہت۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب عظیم کو تیار کیا، اور یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور پھر اس کتاب کو صرف عجم میں نہیں تسلیم کیا، عجم میں تسلیم کیا، عرب میں تسلیم کیا، مشرق میں، مغرب میں تمام علماء محدثین نے اس کو مانا، اس کی اصحیت کے اوپر پورے طور پر سب نے یقین کیا۔ حالانکہ یہ تو بخارا کے رہنے والے، بخارا ازبکستان کا علاقہ ہے، عجمی علاقہ، ترمذی یہ بھی آپ کے ازبکستان کا علاقہ ہے، یہ بھی اسی علاقے میں۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ رہائش کے اعتبار سے یہ اصحاب ستہ کے جتنے لوگ ہیں سب عجم کے اندر رہنے لگے تھے۔ حضرت امام مسلم نیشاپور جو ایران کا حصہ ہے، قزوین ابن ماجہ قزوینی یہ بھی صاحب آپ کے ایران کا حصہ ہے، نسا ترکمانستان کا حصہ ہے، حضرت ابو داؤد سیستان کا حصہ ہے جو سرحدی علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ سب کے سب ایسے ہیں، اتنے عظیم محدثین تیار ہوئے، لیکن عربوں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، جبکہ عرب حضرات اپنے آگے کسی کو سمجھتے نہیں تھے، وہ اپنے کو فصیح سمجھتے تھے، اپنے کو بلیغ کہتے تھے، وہ اپنے کو بہت ساری خوبیوں کا مالک کہتے تھے، ہم کو تو عجمی کہتے تھے، عجم کے معنی گونگا ہوتا ہے، ہم تو گونگے تھے، یعنی معافی ضمیر کی ادائیگی پر ہم قادر بھی نہیں تھے، باتوں کے کہنے کا سلیقہ بھی نہیں، ہمارے ہاں تعبیرات و محاورات کچھ بھی نہیں، عربی زبان کے جاننے والے عرب حضرات کا خیال یہ تھا، لیکن سب نے تسلیم کیا۔ حضرت امام بخاری کی یہ کتاب اس قدر جلیل الشان، عظیم الشان یہ کتاب ہے، اور اسی کے اعزاز میں یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر آپ غور کریں گے کہ آخر کیا بات ہے کہ ساری کتابیں تو حدیث کی ہیں، لیکن حضرت امام بخاری کی اس بخاری کو کیوں اہمیت دی جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو باریکیاں ہیں، جو نزاکتیں ہیں، جن باتوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور جن باتوں کے ذریعے اس وقت کے جو باطل نظریات تھے اس کی تردید کی گئی ہے، وہ ایک عجیب ڈھنگ کے ساتھ کی گئی ہے، اور اس وقت باطل نظریات بہت سارے پھیلے ہوئے تھے، عقل کے بندے اور عقل کے پجاری بہت کثیر تعداد میں تھے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا تیز ترار ہوتے ہیں، حکومتوں کے اندر اپنی پہنچ بنا لیتے ہیں، تو اتفاق ایسا کہ ان لوگوں کی پہنچ بھی اس وقت کی حکومتوں کے اندر بہت زیادہ تھی، لہذا یہ علماء کے لیے، اہل حق کے لیے ہمیشہ ایک مسئلہ بنا رہتے تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل پر کتنے کوڑے برسائے گئے، ہمارے دیگر علماء کیسے کیسے اذیتیں جھیلے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت
بہت کنایوں سے، کبھی اشاروں سے، کبھی صراحتوں سے ان باطل نظریات کی انہوں نے تردید کی، اور امت کے سامنے ایک ایسا جامع نسخہ دے دیا کہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ ایک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات سے بھی واقف ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ باطل نظریات کا قلع اور کما ہو جائے گا۔ آپ غور کیجیے، آج کسی بھی باطل نظریے کا کہیں پتہ ہے ایسی بات کیا؟ ہم الملل والنحل میں تو دیکھیں گے نہ جانے کتنے باطل فرقے مل گئے ہیں، اور فرق بین الفرق میں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے باطل فرقوں کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن آپ دنیا کے اندر آپ چلتے پھرتے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق کو باقی رکھتا ہے، جاز حق و ذاق الباطل الباطل کان ذہوقا، حق ہمیشہ باقی رہتا ہے اور ہمیشہ نہیں رہتا۔ لہٰذا حضرت امام بخاری نے شروع میں پہلی جو حدیث لکھی انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیتوں پر، اے لوگوں اپنی نیتوں کو درست کرو، اگر نیتیں درست ہیں تو تمہارے اعمال درست ہیں، اگر نیتیں درست نہیں ہیں تو تمہارے اعمال نہیں درست ہیں۔ پڑھنے والا بھی اپنی نیت کو درست کر لے، پڑھانے والا بھی اپنی نیت کو درست کر لے، سننے والا بھی اپنی نیت کو درست کر لے، ہر شخص ہر فرد کیا کرے؟ اپنی نیت کو درست کر لے۔ نیتوں کو درست اگر آپ کریں گے اسی پر اس عمل کا مدار ہوا کرتا ہے، اس کی صحت کا، اس کے ثواب۔ یہ پہلی حدیث درج کرتی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد ایمان، اور پھر بدل وحی کا تذکرہ کر دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہی وحی اصل ہے۔ جو باتیں وحی سے ثابت ہوتی ہیں وہی سچی ہیں، جو چیزیں وحی سے ثابت نہیں ہوں گی وہ سچی نہیں ہوں گی، لہذا وحی کا بدل وحی کا سلسلہ شروع کر دیا، پھر آگے ایمان کا ذکر کر دیا کہ ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی ایمان نہیں لاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو ظاہر ہے وہ دائرے ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو ایک ایمان کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد سارے احکام، تعلیم کا ذکر کر دیا، علم، کتاب العلم ذکر کر دیا، اور پھر عبادات کا سلسلہ اور سارا سلسلہ کرتے کرتے آخر میں آتے ہیں، اور آخر میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سارے باطل نظریات ایسے ہیں جو صرف عقل کے بننے ہیں، جبکہ دین اور شریعت کا مدار عقل نہیں نقل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے لو کان الدین بالرائے، اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا لکان اسفل الخبز بالمسح اولی من اعلیٰ، تو اس کے نیچے کے حصے کو مسح کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اوپر کے مبتر کے حصے کو مسح کیا جاتا۔ جب ہم خفین پر مسح کرتے ہیں تو اوپری حصے پر مسح کرتے ہیں، نیچے کے حصے کو مسح نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رائے اور عقل سے اگر واقعتاً دین کا معاملہ ہوتا تو پھر موزے کے اوپر مسح نیچے کی کیا جاتا، نہ کہ اوپر کا کیا جاتا۔ اس دین کی اور شریعت کی جو حیثیت ہے، اس کا جو مدار ہے نقل پر ہے، جو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق و مصدوق ہیں، جو لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور سن کر کے ان کے بتانے سے، بس وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ لہذا ایک مسئلہ آیا اس موقع پر، اس زمانے میں بہت زور و شور سے تھا، کچھ لوگ جب شریعت نے یہ پیغام دیا جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان جب جائے گا اس دنیا کے اندر، یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کاشتکاری اس دنیا میں آدمی جو کرے گا آخرت میں جانے کے بعد ویسے ہی اس کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ لہذا جب برزخی زندگی کے بعد حساب و کتاب ہوگا اور میزان عدل قائم کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے اور حضرت جبریل امین ہوں گے، سب کو تولا دیا جائے گا، اور تولنے کے بعد جس کا پلڑا نیچے چلا جائے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، جس کا اوپر چلا جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ سلسلہ یہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، آئے گا ایک زمانہ قیامت کے دن کہ ہم میزان قائم کریں، ترازو قائم کریں، میزان عدل قائم کریں، لیکن ان لوگوں نے کہا جو عقل کے بندے تھے انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ صاحب وہاں پر میزان قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم بذات الصدور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، اس کو ترازو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو ان کے سامنے یہ مسئلہ،
ہمارے علماء نے اس بات کو کہا کہ بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت اس لیے ہے تاکہ اتمام حجت ہو، تاکہ بندہ کے سامنے پورے طور پر یقین کے ساتھ بات تام ہو جائے۔ کبھی کبھی اتمام حجت کے لیے بھی بات کہہ دی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری دعوت میں آپ نہیں آئیں گے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ صاحب میرے یہاں کل پروگرام میں آپ آئیے گا، آپ نہیں آئے، آپ کو کہنے کا موقع نہیں رہا کہ آپ نے دعوت نہیں۔ آپ اگر کہیں گے اتمام حجت کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ایسا کیا، اظہار حقیقت کے لیے کہ حقیقت تو ظاہر ہو جانا چاہیے اور عدل کا اظہار تو پورے طور پہ ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے عدل کا ظہور اور اس کا اظہار، تاکہ یہ بندہ یہ کچھ نہ سوچ سکے کہ میرے ساتھ کہیں زیادتی تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کے ذریعے اسے تولے۔ پھر کہا یہ تولے گے کیسے؟ ہم نے تو زبان سے جو الفاظ نکالے وہ ہواؤں میں اڑ گئے، ہمارے ہاتھ میں نہیں گئے، ان کو کیسے ہم واپس لا سکتے ہیں؟ اور اگر ہم واپس بھی لاتے ہیں تو تول کیسے سکتے ہیں؟ توڑنے کے لیے تو کوئی ایسی چیز ہو جو موٹی ہو، پکڑی جانے والی ہو، حصی چیز ہو، جو چیزیں حس میں نہیں ہے، احساس میں نہیں ہے، ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو نکل چکے اور اڑ چکے اور فضاؤں میں تحریر ہو چکے ہیں، آخر ان کو کیسے ہم لا سکتے ہیں؟ اور لائیں گے تو تولیں گے کیسے؟ لیکن ان کو نہیں معلوم کہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ اس جو ہماری زبان سے نکلی ہوئی چیز کو لائیں اور لانے کے بعد اس کے اندر جسم پیدا کر دیں یا اس کو کسی جسم میں ڈال دیں یا کوئی اور کیفیت پیدا کر دیں اور اس کو توڑیں۔ اور آج کے اعتبار سے کیا سمجھنا؟ آج کے اعتبار تو ساری دنیا نے سائنسی ترقیات نے ان سب چیزوں کا آسان پیدا کر دیا۔ سلام وہ چیزیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی اس زمانے میں، کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ کیسے گئے ہوں گے، آسمان پہ کیسے ہوں گے، لیکن آج دیکھ لیجیے کہ دنیا انسان سیر کر رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ چاند پر پہنچا منکر معراج، کفر ٹوٹا، خدا خدا کر، یہ سارے ثواب نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہمارا ثواب وہاں تک کیسے پہنچ جائے گا۔ لیکن آج تو دیکھ لیجیے سارا یہ لاشعوری نظام ہے، یہاں کی باتیں کہاں پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی۔ پہلے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ لوح محفوظ میں ساری کتابیں اور سارے ذخیرے کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں جو جی بی ہے 1000 10,000 100,000 نہ جانے ایک جی بی میں نہ جانے کتنی کتابوں کے لمبے لمبے ذخیرے موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں کیا کمی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لہذا ہماری ان باتیں جو ہماری زبان میں کرتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے کہ اب ایسی بھی ایجادات ہو رہی ہیں جو انسانوں کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی اختلاف ہے، اس میں تمیز نہیں پیدا کی جا رہی ہے، لیکن یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تولے، میزان قائم ہو، میزان عدل قائم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد والوزن یوم الحق، آج کے دن وزن حق ہے اور سچ، اور جس کے موازین ترازو بالکل ثقلت ثقلت موازین ہو اور فیصد راضی، جس کے موازین اور جس کے میزان بھاری ہو جائیں گے وہ خوب عیش گزارے گا اور خوشحال زندگی گزارے گا، اور جس کے بھی ہلکے ہوں گے وہ قوم وہ حاویہ، اس کا ٹھکانہ جو حاویہ ہوگا، دوزخ ہوگا، گڈھا ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کریں۔ ان لوگوں کی یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قرآن پیش کیا، اور یہ ان کی عادت ہے کہ تمام جتنے بھی ابواب اور کتب ہیں ان کے اندر پہلے قرآن کریم پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث کرتے ہیں۔ یہ اس بات کو بتانے کے لیے یہ حدیث نبویہ صاحب اصلاح و تسلیم در حقیقت یہ قرآن کی تفسیر ہے، توضیح ہے، وہی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا کا لفظ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت، گویا کی اطاعت ہمیں ان کی بھی کرنی ہے، ان کی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے بندے تھے اور اپنے علم کا فیضان عام کر دیا تھا، اور وہی ایک بہترین حسن توسل تھا ان کا جس کے واسطے سے ہم تک یہ علم پہنچا، اور انہی کے کرم سے، انہی کے فضل سے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات حاصل۔ اس طریقے سے اس قرآن کریم کے ذریعے واضح کر دیا حضرت امام بخاری
باتیں بھی وزن کی جائیں گی، ان کے اعمال کو۔ ہمارے طلباء سن لیں، اعمال کو اس لیے جمع لائے کہ عمل مختلف چیزوں سے صادر ہوتا ہے، کبھی زبان سے، کبھی آنکھ سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی پاؤں سے، مختلف طریقوں سے اس کے مصادر کئی ایک ہیں، لیکن زبان سے صرف ایک بات صادر ہے، صرف قول، اس لیے اس کو واحد ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اعمال کے ذیل میں آپ دیکھیے حضرت امام بخاری کی باریکی اور نقطہ رسی، یہ اعمال کے بعد قول لاتے ہیں۔ قول تو عمل کے اندر خود ہی پایا جاتا ہے، لیکن الگ سے لانے کے لیے اس لیے یہ تخصیص ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک عام بات کر کے خاص بات کر دی جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات یہ ہے کہ آگے جو حدیث لا رہے ہیں وہ حدیث اس لیے لا رہے ہیں جس میں کہ قول کی بات ہے۔ لگتا ہے کہ حضرت امام بخاری کے نزدیک ایسی کوئی حدیث عمل سے متعلق نہیں ملی جو ان کے شرط پر اترتی ہو۔ جب شرط پر کوئی حدیث اترتی تھی اسی کو اپنی کتاب کے اندر جمع کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ بنو آدم انسانوں کے اعمال صرف انسانوں کے نہیں، جناتوں کو بھی توڑے جانا، اس لیے کہ وہ بھی پکڑ لیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس طریقے سے انسان مکلف ہے ویسے جنات مکلف ہیں، ان کے بھی اعمال تولے جائیں، ان کے بھی اعمال تولے جائیں۔ البتہ ہمارے علماء کے درمیان یہ مسئلہ آیا کہ اعمال تولے جائیں گے یا کہ صاحب اعمال تولے جائیں گے، اعمال صاحب اعمال یا صحیفہ اعمال، جس پر کہ فرشتے لکھتے ہیں، نامہ اعمال پہ تولا جائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، صاحب اعمال تولے جائیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِندَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، ایک بہت موٹا تازہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے حضور لایا جائے گا، لیکن وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی تولا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک سفر میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، بیلوں کے درخت پہ چڑھ گئے، ان کی پنڈلیاں بہت باریک اور پتلی تھیں، لمبی ہڈی، پتلی پتلی پنڈلیاں نظر آئیں، نیچے سے صحابہ مسکرانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ مسکراتے ہو، یہ پنڈلی قیامت کے دن میزان کے اندر احد پہاڑ سے بھی وزندار ہے۔ اسے پتہ چلا کہ انسان تو ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، نام اعمال تو ہے، جیسا کہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے ایک امتی لایا جائے گا، ایک بندہ لایا جائے گا، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، اس میں سارے اس کے گناہ، اس کے ساری غلطیاں، سارے کرتوت لکھے ہوئے ہیں۔ وہ رجسٹر کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، تا حد نظر لمبا چوڑا ایک رجسٹر۔ اس میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتاؤ اس میں ہمارے فرشتوں نے کوئی کمی اور زیادتی تو نہیں کی ہے؟ کہا نہیں، میں نہیں گناہ کیا، میں نہیں گناہ کیا، میں نہیں گناہ کیا۔ کہا کہ اچھا دیکھو ایک پرچی نکالی جائے گی، بطاقہ ایک چھوٹا سا کاغذ، چھوٹا سا پرچہ، جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا لے جاؤ اس کو ڈال دو۔ کہا ما هذه البطاقہ ما هذه السجلہ۔ وہ امتی کہے گا کہ یہ چھوٹی سی پرچی، یہ چھوٹا سا بطاقہ اور یہ اتنے لمبے چوڑے رجسٹر، ان کا ان سے کیا تناسب؟ اے اللہ کہاں سے یہ ہوگا؟ کہا لے جا کر رکھ، وہ تو صحیح لے جا کر کے رکھتے ہیں اور پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ اللہ کا نام ہے، اس میں عظیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں نام اعمال تو ہے۔ اور ایک حدیث یہ کہ نہیں، اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال میں ابھی آگے حدیث آ رہی ہے، اور بعض محدثین کا تو کہنا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال تولیں گے، کبھی اعمال تولیں گے، کبھی صاحب اعمال کو بھی تولیں گے، اور ایسے آدمی جو کہ صرف کافر ہوں گے، جس کے پاس کوئی اور نیکی نہیں ہوگی، اس کو تو سیدھے ڈال دیا جائے گا، اس کو تولنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک نیک، ایک مسلمان جس سے کبھی کوئی گناہ صدر نہیں ہوا،
اس کو بھی کوئی تولنے کی ضرورت نہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، 70,000 کی تعداد آتی ہے حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے حساب و کتاب جنت میں ڈالے۔ دعا فرمائیں کہ ہم لوگوں کا بھی نام اسے، اس لیے کہ اگر قاعدے سے حساب ہو گیا کوئی بچ نہیں پائے۔ من نوکش سے اگر قاعدے سے حساب ہو گیا وہ تو حساب یسیرہ کی بات ہوگی، ہلکے پھلکے حساب سے ہم لوگ بری ہو جائیں شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے۔ ورنہ تو اگر ہم لوگ جو حالات ہیں شب و روز کے ہمارے، ہم اس پہ نگاہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ جنت مظہر فضل ہے، یعنی فضیلت اور فضل کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈالتے ہیں، اور یہ جہنم مظہر عدل ہے، جہاں عدل کی بات آ جائے گی آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، جہنم میں چل جائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تولیں گے اس طریقے سے۔ آگے پھر فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرول۔ حضرت مجاہد ایک عظیم مفسر ہے، 3 بار انہوں نے تفسیر پڑھی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابن عباس مفسر قرآن ہیں، حبر العلماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بطور خاص اللہ علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم سکھا دیجیے، بطور خاص دعا فرمائی تھی۔ حضرت ابن عباس کی بہت خاص شاگرد تھے، 3 مرتبہ ان سے انہوں نے تفسیر پڑھی تھی۔ انہوں نے یہ کہا القسطاس والعدل بالرول، وہاں تو قسط آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استعمال کیا تھا وہ قسط استعمال کیا تھا کہ قیامت کے دن ہم قسط انصاف کا ترازو ہم وہاں پر قائم کریں۔ بہت ساری علمی بحثیں ہیں، میں اسے چھوڑ کے گزر رہا ہوں۔ لہذا اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر حضرت امام مجاہد کو بیان کرنے کا مطلب یہ تھا، تفسیر تو خود بھی بیان کر سکتے تھے حضرت امام بخاری، ماشاءاللہ مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے۔ آپ کے بخاری پڑھیے تو اس کے اندر تفسیر کے اندر بہت سارا کلام ان کا ملتا ہے، لیکن انہوں نے اعتماد کیا کس پر؟ حضرت مجاہد پر، جو ایک مفسر قرآن تھے، اس لیے کہ قرآن کے اندر تفسیر اپنی طرف سے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ من قال فی القرآن برائے، اس نے کہ قرآن میں کوئی بات اپنی طرف سے کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں۔ قرآن کے تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں، وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ نے نقل کیا، اور تابعین تبع تابعین اس سلسلے سے لے کر کے اب تک جو سلسلہ چلتا رہا ہے وہی معنی معلوم ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے بھی ہم اس کو نہیں، اس کی پیروی کرتے، اسی معنی کا اختیار کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں جس کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لہذا فرمایا یہاں پر جو وزن بالقسطاس مستقیم کی طرف ان کا ذہن چلا گیا، یہاں پر قسطاس آیا، یہ قسطاس رومی زبان میں عدل کے معنی۔ علماء کے درمیان یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، کیا قرآن کریم کے اندر بھی غیر عربی لفظ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جو کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب اگر 2 4 5 10 تھوڑے موڑے الفاظ غیر عربی بھی قرآن میں آ جائیں تو اس کی عربیت میں فرق نہیں آتا، اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا، اور اکثریت جس کے اندر ہوگی اس کی عربیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور حضرت امام شافعی وغیرہ نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی بھی ایک لفظ بھی عربی کے علاوہ نہیں ہے، اس لیے کہ بلسان عربی مبین، قرآن عربیہ صراحت کے ساتھ بنایا گیا۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ پھر ایسے الفاظ کیوں ملتے ہیں جو کہ دوسری زبانوں کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے؟ تو کہا گیا یہ توارد لغات ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ ہے عربی اپنی جگہ پر، لیکن جب عربی میں اس کا استعمال ہو گیا تو اب وہ عربی ہو گیا، وہ کہ عربیت کا اس کے اندر غلبہ ہو گیا۔ اس کو ہمارے اصحاب لغت ابن فارس وغیرہ نے کہا کہ اس کو تصرف فی اللغہ کہتے ہیں، یعنی لغات کے اندر تصرف کر دیا گیا۔ بہت ساری زبانیں، ان زبانوں کے الفاظ استعمال کر لیے گئے اردو میں۔ اردو تو ذخیرہ ہے تمام زبانوں کا، بہت سارے، اردو کے معنی تو فوج کے ہیں، اردو کے معنی تو لشکر کے ہیں۔ لشکر میں جس طریقے سے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، مختلف قوم ذات برادریوں کے لوگ، اسی طریقے سے مختلف زبان، مختلف الفاظ اس کے اندر، جس طریقے سے بازار کے اندر بہت سارے لوگ جمع رہتے ہیں، اسی طریقے سے اردو کے اندر۔ تو لیکن اب اردو میں ہو گیا تو وہ اردو کو ہو گیا، جہاں سے آیا اس کا استعمال ہو گیا، اس کا استعمال ملحوظ رکھا جائے گا۔ اس طریقے سے حضرت مجاہد نے یہ بات کہی۔ پھر آگے فرماتے ہیں یقال القسط مصدر النقص، یقال کہا گیا، کہنے والا قول اس کو ظاہر نہیں کیا حضرت امام بخاری،
لیکن علماء نے اس کو وضاحت کیا. حضرت ابو عبیدہ عامر بن مسنہ جنہوں نے مجاز القرآن لکھی اور اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کتاب المقسط یا المقسط ظاہر القسط مصدر المقسط یا قسط مقسط کا مصدر ہے. حالانکہ یہ قسط مقسط کا مصدر نہیں، مقسط کا مصدر تو ایک ساتھ ہونا چاہیے، اس کو حسب ضمائر کے ساتھ مان لیا جائے. یا یہ کہ مقسط کا ساتھ ہے، ایک ساتھ کا قسط ہے، لہذا گویا کہ مصدر کا مصدر ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں اما القاسط کا ہوا جائے، گویا کہ دو فرق کر دیا. جب مجرد میں ہوگا تو قصد کے معنی میں لیا جائے گا ظالم کے معنی میں، اور جب مزید کے اندر استعمال ہوگا تو مقسط اور انصاف والے کے معنی میں لیا جائے گا. بلکہ علماء نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ اگر مقسط کو مانا جائے قصد سے تو یہاں پر سلب ماخذ ہو جائے گا، جیسا کہ ہمارے خاصیات ابواب میں ہمارے طلباء پڑھتے ہیں. جیسے کہ مفلس ہے، مفلس کے معنی آتے ہیں بے پیسے کے، حالانکہ اس کا مادہ فلس ہے. فلس کے معنی تو پیسے کے، مفلس کے معنی تو پیسے والا ہونا چاہیے، لیکن مفلس کے معنی بے پیسے والے کے کر دیا جاتا ہے. یا تو آپ اس کو سلب ماخذ کے اندر لے لیں، یا یہ کہ اگر قسط سے لیتے ہیں اور انصاف کے معنی میں لیتے ہیں تو اس کے اندر سہولت کا بھی معنی لیا جا سکتا ہے. یہ تفصیل بیان کی ہے اور اس میں اور بھی نہ جانے کتنی نقطہ آفرینیاں کی ہیں ہمارے محدثین نے، ہمارے شرراء نے. اور پھر اب اس کے بعد آگے حدیث کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. آپ نے جو ابھی پڑھا وبالسند المتصل منا الى الامام الامام امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نفعنا ونفعنا بعلومہ آمین، جو آگے تک آپ نے پڑھا. یہ گویا کہ ہمارا سلسلہ سند جا کر کے جڑ جاتا ہے وہاں. اور یہ جان لیجیے کہ یہ سند کا سلسلہ کچھ ایسا عظیم سلسلہ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ اس سند کو انہوں نے باقی رکھا. اور ہم سے شاہ ولی اللہ تک کا سلسلہ یہاں موجود ہے. جیسے ہم نے پڑھا مولانا نصیر خان صاحب سے، مولانا نصیر خان صاحب نے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سے، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے، اور انہوں نے حضرت نانوتوی حضرت گنگوئی سے، انہوں نے حضرت عبدالغنی مجددی سے، انہوں نے محمد اسحاق الدہلوی سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ احمد دہلوی سے. یہ سند تو ہندوستان کے اندر موجود ہے. ہم لوگوں سے یا ان کے جو اساتذہ ہیں، اور یہ اتفاق ہے کہ ان کے بھی جو اساتذہ ہیں وہی مولانا نصیر احمد خان صاحب نے ہی بخاری پڑھائی ان لوگوں کو. ہم لوگ سب سے پہلے بخاری پڑھنے والے تھے. ہم لوگوں ان کو بخاری پڑھانے کا دیوبند میں بہت موقع ملا. میں اور مولانا ارشد صاحب ہم لوگ کلاس فیلو تھے، ہم لوگ پہلے تھے، پہلے گویا کہ ہم لوگ طالب علم تھے جنہوں نے کہ ان سے کسب فیض کیا تھا بخاری، اور بخاری کے سب سے پہلے ہم لوگ شاگرد تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے 30 32 یا 35 سال تک بخاری پڑھی. تو یہ سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ تک جاتا ہے، شاہ ولی اللہ سے آگے تک جاتا ہے حضرت امام بخاری تک. امام بخاری سے لے کر کے موجود ہے آپ کی کتاب کے اندر. کسی بھی حدیث کے بارے میں پورے یقین اور تیقن کے ساتھ، اس دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہیں جو نکلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض کرنے والے. آپ کی زبان سے نکلے، صحابہ نے لیا، اور سلسلہ در سلسلہ چلتے چلتے ان طلبہ تک وہ سلسلہ پہنچا. اور اسی سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے اس کو باقی رکھا ہے. اور یہ پروگرام ہم اسی بنیاد پہ کرتے ہیں. ہم درسگاہ میں بھی کر سکتے تھے، جس طریقے سے ہم نے پوری کتاب ختم کرا دی. کیا ہم ایک آخری حدیث نہیں ہے اس کا ختم کر سکتا؟ وہ کرا سکتا تھا، لیکن یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ بابرکت مجلس ہے. ہم نے تو اب تک بہت ساری برکتیں حاصل کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم نے بہت فیض پایا ہے. لائیے لوگوں کو جمع بھی تو کر لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ برکتوں کو عام کر دیا جائے اور دعا کا فیض عام ہو جائے. یہ بخاری کہ اگر تعاون پڑھا جائے تو تعاون کا مرض دور ہو جائے. جس گھر کے اندر ہو آگ نہ لگے، کشتی میں رکھ دیا جائے، ڈوبنے سے بچ جائے. کوئی مریض مرض کے سنگین مرض کی حالت میں ہے اور اس کے لیے اس کو ختم کر کے دعا کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیں. تمام بہت ساری ضرورتوں پہ لوگوں کے تجربات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سند الاسناد من الدین، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا الاسناد من الدین، یہ سند دین کا ایک حصہ ہے. لولا الاسناد، اگر یہ سند نہ ہوتی لقال من شاء ما قال ما شاء، تو جو چاہتا ہے جو چاہتا، جو شخص چاہتا جو کچھ چاہتا وہ بکتا رہتا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. لیکن یہاں صورت حال یہ کہ سلسلہ
ایک عظیم کڑی ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں، یہ جتنے روایات آپ کے اندر موجود ہیں ان روایات کے بارے میں آپ ہم سے پوچھیے، ابھی ہم کتاب کھول کر کے بتا دیں گے کل انہوں نے کس سے پڑھا، کہاں پیدا ہوئے، کس سے انہوں نے قصب فیض کیا، کہاں ان کی وفات ہوئی، کتنے ان کے تلامذہ ہیں، کتنے ان کے اساتذہ ہیں، یہ ثقہ تھے غیر ثقہ تھے، ان کی زندگی کے احوال کیا تھے، انہوں نے طلب حدیث میں کیا، تمام چیزیں کتاب کے اندر ایک ایک کر کے لکھی۔ ایسا ذخیرہ، عظیم سرمایہ، عظیم ذخیرہ کسی کے پاس نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دعوے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیہ دی گئی تھی، الواح کو آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام زبانی تھا اور دوسرے سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے بتایا جا رہا ہے۔ 24 سال کے مختصر 23 سال کے زندگی میں، مختصر زندگی کے اندر ایک ایک کر کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ سند کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم کو بیان کیا احمد ابن عشقہ یا عشقہ، یہ ان کے وہ استاد ہیں جن سے ان کی ملاقات سب سے اخیر مصر میں ہوئی۔ آخر من لقیتہ بمصر، میری ملاقات سب سے آخر میں ان سے ہوئی، ورنہ تو یہ حدیث دو جگہ اور بھی ہے، کتاب الدعوات میں زہیر ابن حرب نے، اور اسی طریقے سے کتاب الایمان والنبوۃ کے اندر آپ کو قتیبہ ابن سعید نے بھی نقل کیا ہے، 3 جگہوں پر یہ روایت ملتی ہے، لیکن اخیر میں ذکر کیا ہے اس۔ اور پھر انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد ابن فضیل نے، انہوں نے بیان کیا ہمارا ابن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرع سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، قبیلہ دوس کے رہنے والے، سن 7 کے اندر اسلام لاتے ہیں۔ مختصر سا وقت ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک سب سے بڑا ذخیرہ انہی کی روایت سے ہم تک پہنچا۔ اسی لیے بہت سارے وہ لوگ جو کہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، ہم لوگ اگر اپنے ذہن کو قیاس کریں ان اکابر کے ذہن کے اوپر تو یہ کوئی اچھی سی بات نہیں ہے۔ یہاں تو عصیان ہے تو نسیان ہے، عصیان نے ہمارے حفظ اور تلاوت میں قوت حفظ کو ختم کر دیا۔ شکوت الی وکیل سوء حفظ فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے شکایت کی اپنے استاد حضرت امام شافعی کی طرف، یہ بات منسوب ہے کیا صحیح کیا غلط، میں نے شکایت کی اپنے والد اپنے استاد حضرت وکیع سے، مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، سوء حفظ کا شکار ہو گیا ہوں۔ کہا کہ تمام لغو باتیں چھوڑ دو، معاشیت کو چھوڑ دو، اس لیے کہ معاشیت کی بنیاد پر تو نسیان نہیں آنا ہے، قوت حفظ ختم ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، کہا چادر پھیلا دو، چادر پھیلا دیا، آپ نے پڑھ کر کے دم کر دیا، کہا کہ اسے سینے سے لگا دو، سینے سے انہوں نے لگا لیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کوئی چیز فراموش نہیں۔ یہ بات تھی کہ حضرت ابو ہریرہ کو ساری باتیں اثبت، ایک ایک چیز، اور کیوں نہیں یاد رہتی، وہ صفحہ نبوی کے رکن رکین تھے، رات و دن ان کا وہی مشغلہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات پر نگاہ رکھتے تھے، ان کے شب و روز کو دیکھتے تھے، ہر چیز کو پوچھنا اور جاننا چاہتے تھے، اور جان کر کے اس کو یاد کرنا چاہتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری احادیث نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کو محفوظ رکھا، اور اس عظیم ذخیرہ ہم تک پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو قول ایسے ہیں جو بہت ہی پیارے ہیں، حبیب معنی میں محبوب، دو باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی پیاری ہیں۔ الی الرحمن، اللہ رحمان ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے آدمی کو، بندے کو اس کے عمل سے سوا دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، لہذا رحمان کے نزدیک تو بہت زیادہ پیارے۔ اب آدمی سوچے گا کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے جب پیارے ہوں گے تو بہت زیادہ بھاری بھرکم ہوں گے اور ان کی ادائیگی مشکل ہوگی۔ آگے والا جملہ آیا خفیفتان نہیں، زبان میں بہت ہلکے ہیں، نہ الفاظ میں کوئی شکل ہے، نہ اس کے ادا کرنے میں کوئی شکل ہے، نہ کسی طرح کا اور بھاری پن ہے، آپ ادا کر لیں، ایک عامی شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ کہا کہ پھر میزان میں کس کیسے بڑھ رہے ہیں، کہا ثقیلتان، اس لیے کہ میزان میں تو ثقالت پیدا ہوتی ہے کس سے، ایمان سے۔ اگر ایمان ہے تو ثقل ہو، ایمان نہیں اگر کفر ہے تو سارے اچھے کام ہو اکارت چلے جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے۔
یا اس میں پیدا ہوتا ہے اخلاص سے؟ اگر اخلاص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، ان کے اخلاص کی برکت کو دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا کوئی آدمی اگر ایک احد کے برابر سونا بھی اگر خرچ کرتا ہے، لیکن میرا صحابی ایک نصف یا آدھا نصف، ایک مد یا آدھا مد اگر خرچ کرتا ہے، اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اخلاص کی برکت ہوا۔ اور آدمی کی جب نیت صحیح ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہوتا ہے، ایک چھوٹا عمل بھی قبول ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، جا رہا ہے، پانی پیتا ہے نکل کر کے کنویں سے، دیکھتا ہے کہ کتا بھی پیاسے سے تڑپ رہا ہے، اس نے جا کر کے اپنے جوتے سے کسی بھی طریقے سے پانی لا کر کے اس کو پلا دیا۔ پلانے کے بعد آگے آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو پروانہ ملتا ہے، فشکر اللہ لہ غفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی۔ لیکن اگر کوئی ریاکاری پہ آ جائے تو اللہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک لایا جائے گا، ایک قاری لایا جائے گا کہ بھائی تم نے قرأت کی، کیا خدمت کی؟ قرآن میں نے پڑھایا تھا۔ کہا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھایا، بہت سارے لوگوں کو پڑھایا، قرآن کی خدمت کی۔ کہا نہیں، تم نے تو اس لیے پڑھا تھا اور اس لیے پڑھایا تھا کہ مجھے قاری کہا، یہ جواب اسے جنم۔ ایک سخی لایا جائے گا، سخی، بھائی تم کو اللہ نے ہم نے مال دیا تھا، مال و دولت کو کیا کیا تم نے؟ کہا خوب خرچ کیا فی سبیل اللہ، مدرسے بنوائے، مسجدیں بنوائیں، نہ جانے کیا کیا کیا۔ کہا کہ نہیں، اس لیے منو کیا تھا تم نے کہ مجھے سخی کہا، لے جاؤ گے نہیں ساتھ۔ ایک شہید، شہادت کا کتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن ایک شہید لایا جائے گا کہ بھائی ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، اعضاء میں طاقت تھی، لڑنے بڑھنے کی طاقت تھی، تم نے اس قوت و توانائی کو کہاں استعمال کیا؟ کہا اللہ کے راستے میں استعمال کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ کہا کہ نہیں، تم نے تو صرف اپنے کو اس لیے کہا تھا کہ مجھے بہادر کہا۔ نیت کے فخور کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عظیم کاموں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ لہذا شکل تو پیدا ہوتا ہے کس سے؟ پیدا ہوتا ہے ایمان سے، اخلاص اور اتباع سنت سے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ویسے اگر آپ کہیں گے تو شکل پیدا ہوگا میزان کے اندر۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹو پھر نماز پڑھو، تم نے تو نماز نہیں پڑھی۔ پھر گئے، پھر آئے گا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ڈھنگ سے نہیں نماز پڑھی۔ کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسا کہ میں پڑھا، میرے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، میرے طریق کو اپنانا ہوگا، میرے طور و طریق کو اپنائے بغیر شریعت کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہوتا۔ لہذا یہ پہلے 3 صفتیں بتائی گئی تاکہ بندے کے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ آخر وہ کون سا کلمہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کو بھی محبوب ہیں، زبان پہ ادائیگی میں بھی ہلکے ہیں، لیکن میزان عدل کے اندر کافی ثقیل ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی تنزیہ، اللہ تمام عیوب سے پاک، بے عیب، اللہ کی عظمت و جلالت کو بیان کرتے ہیں۔ وبحمدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اوصاف کمالیت جامع ہے، یعنی اللہ کے کمال کو اور جمال کو بیان کرتے ہیں۔ جب کسی کے اندر جمال ہوتا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، کسی کے اندر جلال ہوتا ہے تو اس سے آدمی کو خوف ہوتا ہے، لیکن جلال و جمال اگر جمع ہوتے ہیں تو خشیت پیدا ہوتی ہے، اور وہی خشیت مطلوب ہے شریعت۔ لہذا یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو اس طرح کی کیفیت کے پیدا ہو جانے سے، لہذا اس طرح کی کیفیت کے پیدا ہونے سے اس دعا کے اندر خصوصیت رکھی۔ لہذا یہ دعا بھی حضرت امام بخاری نے اس لیے ذکر کر دی کہ اے لوگوں، میری کتاب ختم ہو رہی ہے، یہ مجلس کے اختتام کی گھڑی ہے، لہذا جب مجلس کا اختتام ہو تو یہ دعا پڑھ لیا جائے